Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Today's lecture is for class first year. It's unit 17. What you do is what you are by Nikki MC Werter. Let's look at the translation of these passages. So the paragraph 1. We, unlike people almost everywhere else in the world, باقی تمام لوگوں دنیا کے لوگوں کے برعکس tend to define and judge everybody. ہم ارادہ رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں بیان کرنے کا اور دوسروں کو جانچنے کا in terms of the work they do کہ وہ کیا کام کرتے ہیں, especially work performed for pay, خاص طور پر اس کام کے لیے جو کہ رقم کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. چارلی از اے ڈاکٹر, چارلی ایک ڈاکٹر ہے. سیم از اے کارپینٹر, سیم ایک بڑئی ہے. میری ایلن از اے کاپی رائٹر, میری ایٹ اسمال ایڈ ایجنسی, میری ایک چھوٹی اشتہاری ایجنسی میں تصنیف نگار ہے یا لکھاری ہے. It is as if by defining how a person earn his or her rent money. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی کرائے کی رقم کیسے کماتا ہے یا کماتی ہے. We validate or reject that person's existence. ہم یا تو اس شخص کی توثیق کرتے ہیں یا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں, مسترد کر دیتے ہیں اس شخص کے وجود کو. Through the work and the job title, اس کے کام کے ذریعے اور اس کی ملازمت کے عنوان کے ذریعے سے. We evaluate the worth of the life attached. ہم اس کی زندگی کے ساتھ منسلک اہمیت کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. لیری از اے لیڈ آف آٹو ورکر. لیری ایک سابقہ گاڑیوں کا مکینک ہے یا گاڑیوں کے کام کرنے والا ہے. ٹونی از اے ریٹائرڈ ٹیچر. ٹونی ایک سابقہ استاد ہے. سیلی از اے فارمر شو گرل. اور سیلی ایک پرانی اداکارہ ہے اور بلیک جیک ڈیلر فرام ویگاس, یا تو وہ ویگاس سے پرانی بلیک جیک کی بیوپاری ہے. ٹونی it is as if by learning that person currently earns no money. یہ گویا ایسا ہی ہے کہ ملازمت میں ایک شخص موجود کوئی دولت نہیں کماتا. At job and maybe hasn't earned any money at the job for years. اور شاید سالوں سے وہ ملازمتوں میں سے کوئی دولت نہیں کما رہا تھا. We assign that person limbo. ہم اس شخص کو بیکار قرار دے دیتے ہیں, at least for the present, موجودہ دور کے لیے. We define such non-employed person in terms of their past job history. ہم ایسے غیر ملازمت والے فرد کو اس کی ماضی کی ملازمت کی تاریخ کے لحاظ سے یاد رکھتے ہیں. پیراگراف 2. This seems peculiar to me. یہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے. People are not cast in bronze because of the job they hold or once held. لوگوں کو ساکن نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے کہ وہ کوئی ملازمت کرتے ہیں یا کرتے تھے. A retired teacher, ایک سابقہ استاد. For example, مثال کے طور پہ میں spend a lot of volunteer time working with handicapped children. میں بہت سارا وقت گزارتا ہے والنٹیئر رضاکارانہ طور پر ورکنگ ود ہینڈی کیپ چلڈرن, معذور بچوں کے ساتھ. اور ریزنگ منی, یا وہ پیسے اکٹھے کرتا ہے لائل آرڈر آف ہیبینیٹنگ ہیبسکس کے لائل آرڈر کے لیے. دیٹ اپیرنٹلی ڈز ناٹ کاؤنٹ, اور اسے بظاہر شمار نہیں کیا جاتا. ہو از ٹونی. ٹونی کون ہے؟ ریٹائرڈ ٹیچر, ایک سابقہ استاد. لیڈ آف آٹو ورکر, ایک سابقہ گاڑیوں کا کارکن یا گاڑیوں کا کام کرنے والا. میں pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. وہ شاہ تو اپنے چچا زاد کے گیس اسٹیشن پر گیس بھرتا ہے یا ہفتے کے آخری دنوں میں انسائکلوپیڈیا فروخت کرتا ہے. بٹ who is Larry? لیکن لیری کون ہے؟ Until and unless he began to work steadily again, جب تک کہ وہ دوبارہ مستقل طور پر کام شروع نہیں کر لیتا. he is a lead of آٹو ورکر, تو وہ پرانا یا سابقہ گاڑیوں کا مکینک ہی ہے. This is the same as saying کہ ایسا ہی ہے that he is nothing now, کہ وہ اب تو کچھ نہیں ہے, but he used to be something, an auto worker, لیکن وہ کبھی کچھ ہوتا تھا, ایک گاڑیوں کا مکینک. There's a whole category of other people who are just something. تمام لوگوں کی یہی
کیٹیگری ہوتی ہے، تمام لوگوں کا یہی گروہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھے، تمام لوگوں کا یہی درجہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ تھے. اینڈ ٹو بی جسٹ اینی تھنگ از ورسٹ، اور صرف کچھ ہونا بدترین ہے. اٹ از ناٹ ریکگنائز بائی سوسائٹی، معاشرے میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ایز ہیونگ مچ ویلیو ایٹ آل، نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے. ناٹ ناؤ اینڈ پروبیبلی ناٹ ان دا پاسٹ آئیدر، نہ ہی اب ہے اور نہ ہی کبھی ماضی میں تھی. ٹو بی جسٹ اینی تھنگ از ٹو بی ٹوٹلی ڈسکاؤنٹیڈ، کم از کم حال میں صرف کچھ ہونا شمار سے بالکل باہر ہے. There are a lot of people who are just something. بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کچھ ہیں. جسٹ اے ہاؤس وائف، جیسے کہ ایک گھریلو عورت. امیڈیٹلی اینڈ پینفلی کمز ٹو مائنڈ، ایک گھریلو عورت جلد ہی اور دردناک طریقے سے ذہن میں آتی ہے. we still hear it all the time، ہم ہر وقت یہ سنتے ہیں. sometimes women who have kept a house and reared 6 children، کبھی کبھار وہ عورتیں جو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور 6 بچوں کی پرورش کرتی ہیں. refer to themselves as just a housewife، وہ اپنے آپ کو صرف گھریلو عورت قرار دیتی ہیں. just a bum، ایک آوارہ گرد. just a kid، ایک بچہ. بیگ لیڈی، ایک بے گھر عورت. اولڈ مین، ایک بوڑھا شخص. اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم. پنک، ایک بیکار شخص، ایک بیکار لڑکا یا ایک لفنگا لڑکا. اینڈ سم ادر، اور کچھ اور. یو کین پروبیبلی ایڈ ٹو دا لسٹ، آپ ان سب کو شاید فہرست میں شامل کر سکتے ہیں. The just category contains present non-earner people who have a job history highly valued by society and people whose present jobs are on the lower end of pay and prestige scale. صرف درجہ موجودہ دور میں کمائی نہ کرنے والوں کے لیے ہے. لوگ جن کو معاشرے کے لحاظ سے ماضی کی نوکری کی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. اور لوگ جن کو موجودہ نوکریاں تنہا اور وقار کے کم درجہ پر مشتمل ہوتی ہیں. The just category contains present non-earner people، یہ صرف کی درجہ بندی ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ کماتے نہیں ہیں. who have no job history highly valued، اور جن کی کوئی پرانی ملازمت کی ایسی تاریخ نہیں ہے. highly valued، جس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی by society، معاشرے میں. and people whose present jobs are on the lower end، یا لوگوں کی جو موجودہ ملازمتیں ہیں ان کی وہ کم حیثیت ہیں. and lower end of pay، ادائیگی کے لحاظ سے، اور پریسٹیج اسکیل یا شہرت کے لحاظ سے. a person can be just a cab driver، ایک شخص ٹیکسی ڈرائیور ہے. for example just a janitor، یا صرف ایک دربان ہے. no one is ever just a vice president however، ہر کوئی صرف وائس پریزیڈنٹ تو نہیں ہوتا. تاہم we are supposed to be classless society، ہمیں ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہونا چاہیے. but we are not، لیکن ہم نہیں ہیں. we don't recognize a title nobility، ہم کسی کی شرافت کے عنوان سے اس کو نہیں پہچانتے. we refuse to acknowledge dynastic privilege، ہم کسی کی بھی شاہی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. but we certainly separate the valued from the valueless، لیکن ہم یقینی طور پر قابل قدر اور بے قدر لوگوں کو الگ کرتے ہیں. and it has a lot to do with job and importance for prestige we attach to them، اور اس کا زیادہ تر واسطہ اس کی ملازمت کی اہمیت اور شان و شوکت سے ہے، اور ہم اسے اسی سے منسلک کرتے ہیں. It is no use of arguing whether any one of these is correct or proper، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس میں سے کیا درست اور کیا مناسب ہے. rationally it is silly، عقلی طور پر یہ نادانی ہے یا بے وقوفی ہے. that's our system، یہ ہمارا نظام ہے. however we should not only keep it in mind، لیکن یہ ہمیں صرف اپنے ہی ذہن میں نہیں رکھنا. we should teach children how it works، ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. it is perfectly well to want to grow to be a cowboy or a nurse، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ بڑے ہو کر ایک نرس بنیں یا ایک گوالا بنیں. kids should know، بچوں کو یہ جاننا چاہیے. however that quite apart from earning potential، اس کا آپ کی کمائی کی اہلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. the cattle breeding is much more respected than a higher hand، ایک جانوروں کی پرورش کرنے والا کرائے کا کام کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. the doctor gets a lot more respect
ایک ڈاکٹر کی معاشرے میں بہت کی زیادہ عزت ہے اینڈ پریویلیج، اور اس کو زیادہ سہولت حاصل ہے دین دا نرس، ایک نرس سے. I think some anthropologists ought to study our uncatalogued system of awarding respect and deference to each other based on job we hold. میرے خیال سے ماہرین کو اینتھروپولوجسٹ ماہرین کو ought to study اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور کیٹلاگ سسٹم کہ ہمارے بے ترتیب نظام awarding respect and deference to each other based on job we hold، کہ ہمارا یہ بے ترتیب نظام پر ماہرین کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری کی بنیاد پر کسی کو قدر و احترام کیوں دیتے ہیں. Where does a vice president product planning fit in؟ مصنوعات کی منصوبہ بندی میں ایک نائب صدر کا کیا کام ہوتا ہے؟ Is that better than vice president sales in public consciousness or unconsciousness؟ کیا ایک نائب صدر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیسے عوام کی پسند اور ناپسند یا خواہشات اور غیر خواہشات کے مطابق فروخت کیا جاتا ہے؟ Writer earn diddly dot but I suspect they are held in higher esteem than wealthy rock musician. مصنفین جن کی کمائی نہایت ہی کم ہوتی ہے the earn diddly dot بہت کم کماتے ہیں but I suspect لیکن مجھے شبہ ہے they are held in high esteem کہ انہیں زیادہ عزت ملتی ہے than a wealthy rock musician ایک بہت امیر گویے سے. That is everybody old than 40 gets to vote. اگر ہر 40 سال کے شخص کو ووٹ کی اجازت دی جائے تو اس کے حساب سے، یعنی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اس کے حساب سے ایک لکھاری کی، ایک تصنیف نگار کی یا ایک مصنف کی آمدن تو کم ہوتی ہے لیکن اس کو زیادہ عزت افزائی کی جاتی ہے اس کی معاشرے میں، اور ایک راک میوزیشین جو ہے اس کی کمائی تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کو معاشرے میں اس طرح سے عزت نہیں ملتی. How do we decide which job have a great value and therefore؟ ہم کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی نوکریوں کی اہمیت زیادہ ہے؟ Therefore, the job holders are wonderful people. تاہم ملازمت پیشہ لوگ شاندار ہوتے ہیں. Why is someone who builds a shopping center جو ایک خریداری کا مرکز بناتا ہے called an entrepreneur، اس کو سرمایہ دار کہتے ہیں. Why is someone who builds freeways لیکن جو شاہراہیں بناتا ہے is called a contractor، اس کو ٹھیکیدار کہتے ہیں. I have no answer to any of this، میرے پاس ان میں سے کسی کا کوئی جواب نہیں ہے. But we might think about the phenomena the next time we are tempted to fawn over some stranger because we find out he happened to be a judge, or next time we catch ourselves discount the personal worth of a garbage collector. شاید ہم اس چیز کے حوالے سے سوچیں کہ اگلی دفعہ کے لیے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ کسی اجنبی کی چاپلوسی کرنے سے ہمیں اس کے جج واقع ہونے کا پتہ چلتا ہے، یا اگلی دفعہ ہم خود کو کوڑا اٹھانے والے کو ذاتی اہمیت میں رعایت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. How do we decide which job have great value and therefore؟ ہم اس بات کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کس ملازمت کی زیادہ اہمیت ہے؟ The job holder are wonderful people. ملازمت کرنے والے لوگ شاندار ہوتے ہیں. Why is someone who builds shopping center called an entrepreneur؟ کیوں ایک کاروباری مرکز کو بنانے والا شخص سرمایہ دار کہلاتا ہے؟ And why is someone who builds freeways is called a contractor؟ اور کیوں سڑکیں بنانے والے کو ٹھیکیدار کہتے ہیں؟ I have no answer to any of this، میرے پاس ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں ہے. But we might think about this phenomena، لیکن ہم اس عمل کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں یا ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں. The next time، اگلی دفعہ when we are tempted to fawn over، جب ہم اس پہ غور کریں گے some stranger، کسی اجنبیت کے لحاظ سے because we find out he happened to be a judge، اور next time کہ وہ کیسے جج بنا یا وہ کیسے جج واقعہ ہوا، ہم اس کی اب جانچ پڑتال کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں اور کسی بھی اجنبی شخص پہ. اینڈ وی کیچ آر سیلز، اور ہم اپنے آپ کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں. ڈسکاؤنٹ دا پرسنل ورتھ، کہ کیسے ہم کسی کو رعایت دے سکتے ہیں آف دا گاربیج کلیکٹر، اگر وہ کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کرنے والا ہے تو ہم ذاتی طور پر اس کو کیسے رعایت دینے پر مجبور ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ گرلس.